میر تقی میر کی دوسری غزل کا پہلا شعر مطلع ہے: گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ مفہوم: کاش پھول اور بہار کو دوام حاصل رہے۔ تشریح: اس شعر میں انسانی زندگی میں خوشی سے محرومی اور غم کے غلبے پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔ پھول اور بہار کی تادیر برقراری کی خواہش کروٹ لے رہی ہے۔ کاش پھول کا عرصہ حیات مختصر نہ ہوتا اور بہار کا دورانیہ بھی کم نہ ہوتا۔ صبح کی خوشبودار ہوا سے مخاطب ہو کر اس رنج کی ترجمانی کی گئی ہے کہ فطری حسن کے یہ دونوں نمونے بہت جلد ختم ہو جاتے ہیں۔ گل کی بے ثباتی کو کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے: کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ کاش گلاب کا پھول اپنی سرخ رنگت، نرم و نازک پتیوں، بہترین خوشبو اور سنہری زردانے کے ساتھ ہمیشہ حسن بکھیرتا رہتا۔ بہار کا موسم، تازہ ہوا، نئے پتوں، سنہری کونپلوں، خوبصورت گھنچوں، پرندوں کی آوازوں، تازہ سبزے اور رنگ برنگے پھولوں کے ساتھ ہمیشہ قائم رہتا، مگر تغیر کائناتی حقیقت ہے۔ گل ہو یا بہار، شباب ہو یا حسن کی کوئی بھی صورت، ہر شے اپنے انجام تک پہنچتی ہے۔ بقول شاعر: چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سو گوار گیا۔ میر کی زندگی میں خوشیاں کم تھیں اور غم زیادہ تھے۔ بچپن میں یتیمی، رشتہ داروں کی بدسلوکی، عشق میں ناکامی، مالی حالت کی خرابی، دلی کی تباہی اور دیگر اسباب تھے جن کے باعث ان کی زندگی مجموعہ غم بن گئی۔ یہ حسرت پیش کی گئی ہے کہ کاش زندگی میں خوشیاں زیادہ ہوتیں اور غم کم ہوتے، مگر میر کی قسمت ایسی کہاں۔ دوسرا شعر ہے: یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش۔ مفہوم: حسرت دیدار یار بعد از مرگ بھی قائم رہتی ہے۔ عاشق کے انتظار اور نامرادی کو بڑے عمدہ طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ صنعت سیاقت العادات کے استعمال نے شعر کے مفہوم کو گہرائی عطا کی ہے۔ عاشق کی تقدیر اور اس کی محرومیاں ایک نئے رنگ میں پیش کی گئی ہیں۔ عاشق کی تمام تر زندگی محبوب کے انتظار میں گزری ہے، لیکن ہزاروں وعدوں کے باوجود اس نے ملاقات کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہجر زدہ آنکھیں دیدار یار سے سیراب نہیں ہو پائیں اور اسی بیم و رجا میں شاعر کی عمر گزر گئی۔ پھرے راہ سے وہ یہاں آتے آتے، اجل مر رہی تو کہاں آتے آتے۔ عاشق کی زندگی کا منتہائی مقصود محبوب سے ملاقات ہوتا ہے۔ محبوب کے دیدار کے لیے سسکتی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ہیں۔ عاشق مرگ عاشق کی خبر سن کر محبوب اس کے گھر پہنچا۔ عاشق کے لیے سرشاری کی ساتھ ہے۔ اس کی تمنا ہے کہ کاش اس کی ہمیشہ کے لیے بند آنکھیں ایک مرتبہ کھل جائیں اور وہ اپنے محبوب کے دیدار سے فیض یاب ہو سکے۔ مشہور عربی مقولہ ہے: الانتظار اشد من الموت، انتظار موت سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ صنعت سیاقت العادات کے مطابق عاشق اپنے رب سے فریاد کناں ہے۔ اس کی فریاد میں عشق کی تمام درد مندی اور تمام تر خلوص شامل ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اے خدا، تو نے اپنی قدرت سے مجھے دو آنکھیں بخشی ہیں، لیکن دیدار کا موقع ایک بار بھی نہ دیا۔ دو آنکھوں اور صرف ایک بار دیکھنے کی خواہش نے اس شعر میں لفظی و معنوی حسن پیدا کر دیا۔ واقعاتی رنگ میں دیکھا جائے تو یہ امر عیاں ہوتا ہے کہ محبوب سراپا ناز حسن ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو عاشق کی نگاہوں سے چھپا کر رکھتا ہے۔ جب عاشق کو موت آ گئی تو محبوب اس کامل یقین کے ساتھ عاشق کی لاش پر آیا کہ اب وہ محبوب کو کھلی نگاہوں سے نہ دیکھ سکے گا۔ اس عالم میں بارگاہ الہی میں التجا ہے: ایک بار آنکھیں کھل جائیں، دیدار یار ہو جائے، پھر خواہ قبر میں اتار دیا جائے۔ جسم کو تو سکون نہ ملا، روح کو تو قرار آ جائے۔ میر نے انتہائی قدرت کے ساتھ عاشق کی محرومیاں اور اس کی زندگی کے انتظار کو پیش کیا ہے۔
نامراد عاشق کی دلی کیفیت کو بہت خوبی کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ آئے ہیں پشیماں لاش پر اب وہ، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ تیسرا شعر ہے، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ عاشق کے غم ناقابل شمار ہوتے ہیں، یہ مفہوم ہے۔ تشریح ہے، گوتم بدھ نے کہا، دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جو غم و آلام سے بالاتر ہو، اس لیے ہر شخص دکھوں کی بات چھیڑتا ہے، وہ اپنے دوستوں اور عزیزوں کے روبرو غموں کا شمار کرتا ہے، لیکن ایک عاشق اپنے محبوب کی طرف سے اتنے صدمے برداشت کرتا ہے کہ ان کا حساب رکھنا اس کے بس کی بات نہیں۔ زندگی دکھوں کے بوجھ تلے دبی ہوئی ایک کہانی ہے، یہاں ہر شخص اپنی بساط کے مطابق دکھوں سے گزرتا ہے، ایک دکھ کا مداوع ہو جائے تو دوسرے دکھ کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ غم و آلام کا ایک تسلسل ہے جو انسان کے ساتھ رہتا ہے، ایسے میں لوگ مل جل کر ایک دوسرے کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بقول غالب، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک۔ غموں کے اس پھیلاؤ میں میر نے ایک اچھوتی بات کی، ان کے مطابق لوگ اپنے دکھوں کا شمار کرتے ہیں، دکھوں کا احاطہ کر لیتے ہیں، ان کی شدت کم ہو جاتی ہے، لیکن ایک عاشق غم احاطہ اظہار میں نہیں آتے، اسے لمحہ بہ لمحہ محبوب کی طرف سے اتنے ظلم و ستم کا شکار ہونا پڑتا ہے کہ دل کے داغوں کو شمار میں رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شاعر اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے، کاش وہ بھی اپنے دکھوں کو گن سکتا اور زندگی کے عذابوں کو کسی شمار میں لا سکتا، لیکن اس کی تقدیر میں ایک بے کراں علم لکھ دیا گیا ہے۔ دو حرف تسلی کے جس نے بھی کہے اس کو احوال سنا ڈالا، تصویر دکھا ڈالی۔ میر بچپن میں یتیم ہو گئے، رشتہ داروں نے ان سے صلہ رحمی کا سلوک نہ کیا بلکہ ناروا سلوک رکھا۔ سوتیلے ماموں نے تو بہت ہی برا رویہ اختیار کیا، گھر سے نکال باہر کیا، مالی بدحالی کے باعث وطن آگرہ کو خیرباد کہا، تلاش روزگار میں دلی میں مقیم ہوئے، مالی ناآسودگی کی وجہ سے دلی سے لکھنؤ لے گئی، عشق میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، دلی کا سہاگ آنکھوں سے لٹتا دیکھا، نادر شاہ ایرانی، احمد شاہ ابدالی، مرہٹوں اور جاٹوں کے حملے دیکھے، دلی کی گلیوں کو لہو میں نہایا ہوا دیکھا، واقعی ان کے غم ناقابل شمار لاتعداد تھے۔ شعر میں غم جانا غم دوراں کی عکاسی خوبصورت پیرائے میں کی گئی ہے۔